السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان بكم رقيبا ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وقال الله تعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن قال أبو هريرة فقلت أنا يا رسول الله فأخذ بيدي فعد 5 وقال اتق المحارم تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكسر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب رواه الترمذي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی اور بزرگی، عظمت و کبریائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، آج خطبہ جمعہ میں میں آپ حضرات کے سامنے سنن ترمذی کی ایک حدیث جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 اہم باتوں کی نصیحت کی، یہی 5 نصیحتیں آج آپ کے سامنے میں ذکر کروں گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات، میں کچھ نصیحت کرنا چاہتا ہوں، کچھ اہم باتیں بتانے جا رہا ہوں۔ تم میں سے کون ہیں جو ان باتوں کو سیکھیں گے، ان باتوں کو حاصل کریں گے، خود اس پر عمل کریں گے اور دوسروں کو اس کی تعلیم دیں گے، جو لوگ اس پر عمل کرنا چاہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سیکھنے سننے کے بڑے شوقین تھے،
بڑا جذبہ تھا ان کو. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح میں کتاب العلم میں باب الحرص علی الحدیث، باب الحرص علی الحدیث، حدیث کو سیکھنے کا شوق، جذبہ کیسا ہونا چاہیے، اس کے تحت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے اسی حرص کو ذکر کیا ہے. جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ سوال کیا، من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول قیامت کے دن آپ کی سفارش کا سعادت مند، حقدار، خوش نصیب انسان کون ہوگا؟ تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دینے سے پہلے کہا، ابو ہریرہ مجھے امید تھی، لقد ظننت یا ابا ہریرہ اللہ یسألنی عن ھذا الحدیث اول، مجھے یقین تھا کہ اس حدیث کے بارے میں تم سے پہلے کوئی دوسرا سوال نہیں کر سکتا تھا. کیوں؟ لما رأیت من حرصک علی الحدیث، اس لیے کہ حدیث کو سیکھنے سننے کا جو شوق، جو حرص، جو جذبہ تمہارے اندر موجود ہے وہ میں دوسروں میں نہیں دیکھتا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی، من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ اسعد الناس بشفاعتی، قیامت کے دن میری سفارش اس کے لیے ہوگی، میری سفارش کا حقدار وہ ہوگا جو اخلاص کے ساتھ کلمہ توحید کا اقرار کیا ہو. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا قیامت کے دن سعادت مند اور حقدار ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی مجلس میں اعلان کیا، میں کچھ اہم نصیحت کی باتیں بتانے جا رہا ہوں، تم میں سے کون ہے جو ان باتوں کو سیکھے گا اور عمل کرے گا اور دوسروں کو اس کی تعلیم دے گا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فوراً اٹھے اور کہا، اللہ کے رسول، انا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہ نصیحت کی باتیں آپ بتائیے، میں ان باتوں کو سیکھوں گا، خود اس پر عمل کروں گا اور لوگوں کو اس کی تعلیم دوں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرنے سے پہلے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، ان کو راغب کرنے کے لیے، یکسوئی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ کو پکڑا. فَأَخَذَ بِيَدِي فَعَدَّ خَمْسًا، میرے ہاتھ کو پکڑ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 5 باتوں کی نصیحت کی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نصیحت کا انداز تھا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نصیحت کے اسالیب میں سے ایک اسلوب ہے کہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پکڑ کر کے نصیحت کرتے، کبھی کندھے کو پکڑ لیتے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے اور ان کو نصیحت کرتے، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد سکھائے تو میرا ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھوں کے درمیان تھا، یعنی دونوں ہاتھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاتھ کو پکڑے ہوئے تھے اور مجھے تشہد کے کلمات سکھا رہے تھے. تو یہ جو اسلوب ہے تاکہ سامنے والے کو اپنی طرف مکمل طور پر متوجہ کر لے، یکسوئی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ وہ ہماری بات سنے اور سن کر کے اس کو سیکھیں اور بعد میں اس پر عمل کریں. تو نصیحت کرنے والے کو بھی اور نصیحت سننے والے کو بھی دونوں کو چاہیے کہ نصیحت کے وقت پوری توجہ اور یکسوئی ہونی چاہیے. خاص طور پر جب اللہ اور اس کے رسول کا کلام پیش کیا جائے، جہاں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں پیش کیا جائے تو وہاں بڑی توجہ، یکسوئی، حضور قلب اور باقاعدہ توجہ اور انہماک بہت ضروری ہے. اور یہ ادب کا بھی تقاضا ہے کہ آپ کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں پیش کی جائیں اور آپ بے توجہ ہوں، غفلت کا شکار ہوں، ادھر ادھر نظر ڈالیں، یہ ادب کے خلاف ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو 5 باتوں کی نصیحت کی. سب سے پہلی نصیحت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اتق المحارم تکن عابد الناس. دیکھیے ہمارے پاس عابد و زاہد کا معیار کیا ہے. ہم سب سے بڑا عابد، سب سے بڑا عبادت گزار کس کو سمجھتے ہیں؟ جو سب سے بڑا نمازی، جو سب سے بڑا روزے دار ہے، جو سب سے بڑا تہجد گزار ہے، جو حاجی ہے، فلاں ہے فلاں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اتق المحارم، تم حرام کاموں سے بچو، حرام چیزوں سے بچو، تکن عابد الناس، تم لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ گے. حرام کاموں سے بچو، تم لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ گے. معلوم کیا ہوا کہ نماز، روزہ جو ہم عبادت کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت، صدقہ اور خیرات، قربانی، حج اور قربانی، یہ ساری عبادتیں
ہی اصل نہیں ہے۔ ان عبادتوں کے ساتھ جب ایک انسان حرام چیزوں سے بچے گا تب جا کر کے وہ اصل اللہ کی نظر میں عابد یعنی عبادت گزار کہلائے گا۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ایک طرف ہم عبادت کرتے ہیں، ایک طرف نماز روزے کی پابندی کرتے ہیں، لیکن حرام چیزوں سے نہیں بچتے ہیں، حرام چیزوں سے نہیں بچتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری عبادتوں کا اثر خود ہماری زندگیوں میں نظر نہیں آتا۔ ہماری زندگیوں کی، ہماری عبادت کی تاثیر ہماری زندگیوں میں، ہماری تجارت میں، ہماری فیملی میں ہم کو نظر نہیں آتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم عبادت تو کرتے ہیں لیکن حرام چیزوں سے نہیں بچتے۔ اسی لیے احادیث کے اندر جہاں بڑی بڑی عبادتوں کا تذکرہ ہے وہیں عبادتوں کے ساتھ حرام چیزوں سے بچنے کی تعلیم دی گئی۔ آپ روزے کو لیجئے، روزے کا ذکر جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ ایک آدمی روزہ رکھ کر کے کھانا پینا اگر چھوڑ دے رہا ہے لیکن اپنی زبان سے اگر جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، جھوٹ بولنا ایک حرام کام ہے، ایک بڑا گناہ کا کام ہے۔ ایک آدمی کھانا پینا چھوڑ رہا ہے، روزہ رکھ کر کے اللہ کی عبادت کر رہا ہے، لیکن اگر یہ ایک حرام کام اپنی زبان سے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ۔ اللہ کو ایسے آدمی کے روزے کی عبادت کی ضرورت نہیں، اس کو کھانا پینا چھوڑنے سے کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ عبادت تو کر رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، لیکن حرام چیز سے نہیں بچ رہا ہے۔ قربانی، حج جیسی بڑی عبادت کا تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، وہاں پر بتایا من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ۔ حج کی فضیلت، حج کا فائدہ جب آپ نے بتایا، ایک حاجی حج کے سفر سے واپس آتا ہے گناہوں سے پاک صاف ہو کر کے ایسے ہی واپس لوٹتا ہے گویا کہ آج وہ اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی عبادت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کون سا حج انسان کو گناہوں سے پاک کرے گا؟ من حج للہ، جو حج اللہ کے لیے ہو، فلم یرفث ولم یفسق، حج کے دوران وہ کسی گناہ کا ارتکاب نہ کرے، کوئی شہوانی حرکت نہ کرے، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے، تب جا کر کے اس کا حج اللہ کے پاس قبول ہوگا اور اس کے حج سے اس کے گناہ معاف ہوں گے اور وہ حج کی برکت اور اس کی تاثیر اپنی زندگی میں دیکھے گا۔ تو عبادت کرنے کے ساتھ ہم کو حرام چیزوں سے بچنا ہے، حرام چیزوں کو چھوڑنا ہے۔ اگر ہم ایک طرف عبادت کریں اور حرام چیزوں کو نہیں چھوڑتے ہیں تو یاد رکھیے کہ ہماری عبادت کا اجر و ثواب بھی ضائع ہو جائے گا، ہماری عبادتیں برباد ہو جائیں گی اور آخرت میں ہم خسارہ اٹھانے والے ہو جائیں گے۔ صحیح مسلم کی وہ مشہور حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا اتدرون ما المفلس، صحابہ بتاؤ کہ جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے مفلس کی ایک عام تعریف کی، المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، جس کے پاس دینار و درہم نہ ہو، سامان نہ ہو، روپے پیسے نہ ہو، مفلس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حدیث کے الفاظ پر غور کیجئے، ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ ویاتی قد شتم هذا وقذف هذا واکل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فیؤتى هذا من حسناته ویؤتى هذا من حسناته۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت کا قیامت کے دن مفلس وہ ہوگا جو اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن جب آئے گا اس کے پاس اس کے نام اعمال میں نمازیں ہوں گی، روزے ہوں گے، زکوٰۃ ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بڑی بڑی عبادتوں کا تذکرہ کیا، بطور مثال تین بڑی بڑی عبادتوں کا تذکرہ کیا، اس کے پاس اس کے نام اعمال میں تین بڑی بڑی عبادتیں ہوں گی، جو نیکیاں، جو عبادتیں اس کو اللہ کے عذاب سے بچا سکتی ہیں، اس کو آخرت میں کامیابی دلا سکتی ہیں۔ لیکن وہ عبادت تو کرتا تھا لیکن اس کے پاس خامی کیا ہے؟ وہ حرام چیزوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا تھا۔ وَيَاتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، ایک طرف عبادت کرتا تھا لیکن اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا تھا، کسی کو گالی دیتا، کسی پر جھوٹا الزام لگاتا تھا اور کسی کا ناحق مال کھا لیتا تھا، حق تلفی کرتا تھا، کسی کو ناحق مارتا تھا، کسی پر ظلم کرتا تھا۔ حرام کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی ان نیکیوں کو، اس کی عبادتوں کا ثواب اللہ تعالیٰ ان مظلوموں کے درمیان تقسیم کر دے گا۔ نیکیاں، عبادتیں ختم ہو جائیں گی، مظلومین ابھی باقی رہیں گے، مظلوموں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر لاد دے گا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ اصل مفلس ہے کہ جب اللہ کے پاس آیا تو اس کے پاس بڑی بڑی نمازیں، بڑی بڑی عبادتیں تھیں، بڑی بڑی نیکیاں تھیں، لیکن چونکہ اللہ کے بندوں کے ساتھ اس کا معاملہ صحیح نہیں تھا، حقوق العباد میں اس کے پاس کوتاہی تھی، وہ عبادت گزار تھا لیکن حرام چیزوں سے نہیں بچتا تھا، جس کی وجہ سے اس کی عبادتوں کا اجر و ثواب ضائع ہو گیا۔ تو ہمیں صرف عبادت نہیں کرنا ہے بلکہ عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ حرام چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ابن ماجہ کی وہ مشہور حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن جب اللہ کے پاس آئیں گے ان کے پاس تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوں، تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو اللہ گرد و غبار کی طرح اڑا دے گا، بکھیر دے گا، ساری نیکیاں ضائع اور برباد کر دے گا۔ راوی حدیث ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے اللہ کے رسول آخر وہ کون لوگ ہوں گے ان کی ساری نیکیاں پہاڑ کے برابر کیوں ضائع کر دی جائیں گی؟ آخر ان کے صفات کیا ہوں گے تاکہ ہم ان برے صفات سے اپنے آپ کو بچائیں اور ہم ان جیسے نہ ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اما انہم اخوانکم ومن جلدتکم ویاخذون من اللیل کما تاخذون ولکنہم اقوام اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها، وہ بھی تمہارے ہی بھائی ہوں گے، تمہاری ہی جنس سے ہوں گے، باقاعدہ راتوں میں اٹھ کر کے تہجد کی نمازیں پڑھتے تھے، عبادت گزار ہوں گے، تہجد گزار ہوں گے، لیکن ان کی خامی کیا تھی، ان کی غلطیاں کیا تھیں؟ تنہائیوں میں وہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کرتے، تنہائیوں میں وہ اللہ کی محرمات کا ارتکاب کرتے تھے۔ میرے بزرگ اور دوستو، عبادت گزار ہے، تہجد گزار ہے، لیکن حرام چیزوں سے نہ بچنے کی وجہ سے اس کے تہامہ پہاڑ کے برابر کی نیکیاں سب ضائع اور برباد ہو جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کی نظر میں اصل عابد و زاہد وہ ہے جو عبادت کرنے کے ساتھ اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بچاتا ہے۔ اتق المحارم تکن عابد الناس۔ ایک اولاد اگر ایک چاہے، بچے اگر چاہیں، نوجوان اگر چاہیں کہ میں اپنی عبادت کے ذریعے میں نمازوں کا پابند ہوں، میں بڑا دعوت دین کا جذبہ رکھتا ہوں، لیکن اگر وہ اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، حرام کام کا ارتکاب کرتے ہیں، یاد رکھیں وہ اپنی عبادتوں کے ذریعے وہ رب کو راضی نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ رضا الرب فی رضا الوالدین و سخط اللہ فی سخط الوالدین۔ صحیح الترغیب کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رب کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں۔ ایک عورت اگر یہ چاہے کہ میں بڑی عبادت گزار ہوں اور میں اپنی عبادتوں کے ذریعے، میں اپنی نمازوں کے ذریعے اپنے رب کو راضی کر لے جاؤں گی، اور وہ اپنے شوہر کو ناراض رکھتی ہے، یاد رکھیں اس کا رب اس کی عبادتوں سے راضی نہیں ہو سکتا ہے، اس کا رب اس کی عبادتوں سے، اس کی نمازوں سے راضی نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کے کہا والذی نفس محمد بیدہ لا تؤدی المرأة حق ربها حتی تؤدی حق زوجها، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ آپ نے کہا کوئی عورت اپنے رب کا اس وقت تک حق ادا نہیں کر سکتی اپنی عبادتوں کے ذریعے، اپنی نیکیوں کے ذریعے، اپنی نمازوں کے ذریعے، جب تک وہ اپنی خدمت کے ذریعے، اپنی اطاعت اور فرما برداری کے ذریعے، شکر گزاری کے ذریعے اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے، اپنے شوہر کو راضی نہ کرے۔ معلوم کیا ہوا کہ عبادت کرنے کے ساتھ ہمیں حرام چیزوں سے بچنا ہے۔ جب ہم حرام چیزوں سے بچیں گے اور اس کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں گے، تب جا کر کے ہم اللہ کی نظر میں عابد عبادت گزار کہلائیں گے، اور تب جا کر کے ہماری عبادتیں محفوظ ہوں گی، ہماری عبادتوں کا ہم کو اجر و ثواب ملے گا، اور ہماری عبادتوں کی تاثیر ہم اپنی زندگیوں میں، اپنی تجارت میں، اپنی فیملی میں دیکھیں گے، اور ہماری عبادتیں اللہ رب العالمین کے پاس قبول ہوں گی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی نصیحت، اتق المحارم تکن عابد الناس۔ دوسری نصیحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، ورضا بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس۔ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے جو کچھ فیصلہ کیا ہے، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے، تم جس حال میں بھی ہیں اس پر خوش ہو جاؤ، اللہ کے فیصلے سے راضی رہو۔ تکن اغنى الناس، تم لوگوں میں سب سے بڑے مالدار ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جس حال میں بھی رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے رزق کے معاملے میں سب کو برابر نہیں رکھا ہے، کسی کو امیر، کسی کو غریب، کسی کو چھوٹا، کسی کو بڑا، کسی کو زیادہ، کسی کو کم دیا۔ اللہ رب العالمین نے اپنی حکمت اور مشیت کے ساتھ یہ نظام بنایا ہے، اور اللہ کا یہ بھی فرمان ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ۔ اگر رزق کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سب کو یکساں طور پر رکھتا، سب کو برابر اللہ تعالیٰ روزی دیتا، سب خوشحال رہتے، تو زمین کا یہ نظام، کائنات کا یہ نظام
صحیح طور پر نہیں چلتا، اس کائنات میں فتنہ اور فساد پھیل جاتا تھا، ہر طرف فساد مچا، کوئی کسی کی ماتحتی قبول نہیں کرتا، کوئی کسی کی بات نہیں مانتا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اپنی حکمت اور مشیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے رزق کے معاملے میں تفاوت رکھا ہے، فرق رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم جس حال میں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں دیا ہے، ہم اللہ کے فیصلے سے راضی رہیں، خوش رہیں، قناعت کی زندگی گزاریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حقیقی مالدار وہ ہے، دنیا کا سب سے بڑا مالدار وہ ہے۔ اسی لیے صحیح بخاری کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیس الغنى عن کثرت العرض ولكن الغنى غنى النفس، ولكن الغنى غنى النفس۔ اصل مالداری یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہے، بڑی بڑی پراپرٹی ہے، اصل مالداری تو دل کی مالداری ہے کہ اگرچہ آپ کے پاس مال و دولت کم ہے لیکن پھر بھی آپ کا دل مالدار ہے، آپ کا دل بے نیاز ہے، آپ کے پاس حرص و لالچ نہیں ہے، پراپرٹی ہے، مال و دولت ہے، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی انسان کے پاس حرص ہے، لالچ، ہمیشہ حل میں مزید کی صدا لگاتا ہے، ہمیشہ دوسروں کے مال پر، دوسروں کی پراپرٹی پر نظر ڈالتا ہے، ایسا انسان مالدار نہیں، اس کا دل مالدار نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کم ہے، لیکن اگر اس کا دل مالدار ہے، بے نیاز ہے، قناعت ہے اس کے پاس، تو اصل مالداری ہے، اصل مالداری ہے۔ وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ۔ صحیح مسلم کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ وَرُزِقَ كَفَافًا وَقَنَّاهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ۔ جو آدمی، جس آدمی کو اسلام کی دولت ملی اور بقدر کفاف، جتنے میں اس کی زندگی کا گزر بسر ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی روزی دی ہے، وَقَنَّاهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ، اور جو کچھ اللہ نے اس کو دیا ہے اس پر وہ قانع اور مطمئن ہے، گلے شکوے اس کے پاس نہیں ہے، حرص و لالچ اس کے پاس نہیں ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ کامیاب انسان ہے، اللہ کے پاس وہ کامیاب انسان ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے ایک ایسا عمل بتائیے، وہ عمل کرنے کی وجہ سے میں لوگوں کی نظر میں بھی محبوب ہو جاؤں، لوگ بھی مجھ سے محبت کریں، لوگ بھی مجھے چاہنے لگیں، اور اللہ کی نظر میں بھی محبوب ہو جاؤں۔ کتنا بہترین سوال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ازہد فی الدنیا یحبک اللہ وازہد فیما عند الناس یحبک الناس۔ کہا کہ دنیا سے بے نیاز ہو جاؤ، دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، دنیا کی حرص و لالچ کو اپنے دل سے نکال دو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ وازہد فیما عند الناس، لوگوں کے پاس جو مال و دولت ہیں، جو خزانے ہیں، کسی کو اللہ نے کیا دیا ہے، کسی کو اللہ نے کیا دیا ہے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے مجھے جس حال میں رکھا ہے میں اس سے راضی ہوں، میں اس سے خوش ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو انسان دوسروں کی دولت پر ہمیشہ نظر ڈالتا ہے، للچائی ہوئی نظر ڈالتا ہے، ایسے لوگ، ایسے انسان سے لوگ محبت نہیں کرتے ہیں۔ کسی کے پاس جائے گا، سلام اور مصافحہ کرے گا، اس سے خیر و عافیت پوچھے گا تو غرض و غایت مقصد کے تحت کچھ قرضہ اس سے مانگنا ہے، کچھ ضرورت لے کر کے اس سے گیا ہے۔ جب ہم لوگوں کے مال سے بے نیاز رہیں گے، لوگوں کے سامنے غیر ضروری طور پر ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، اپنی مجبوری اس کے سامنے نہیں رکھیں گے، تو سارے لوگ ہم سے محبت کریں گے، ہم سے قریب ہوں گے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ اور لوگوں کی محبت حاصل کرنے کا نسخہ بتایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تم مالدار بننا چاہتے ہو، اصل مالداری تو دل کی مالداری کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جس حال میں بھی رکھا ہے، تم خوش ہو، تم اللہ کے فیصلے سے راضی ہو، تو سمجھیے کہ تم مالدار ہو، اس لیے کہ اصل مالداری دل کی مالداری ہے۔ تیسرے نمبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو، تم مومن ہو جاؤ گے۔ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک یہ ہماری ایمان کا تقاضا ہے، ہمارے مومن ہونے کی دلیل ہے، ہمارے مومن ہونے کی دلیل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن الی جارہ، دوسری روایت میں ہے فلیکرم جارہ، تیسری روایت میں ہے فلا یؤذی جارہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے، اچھا معاملہ کرے۔ دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کی تکریم کرے۔ تیسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ یہ ہماری ایمان کا تقاضا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، جبریل جب بھی میرے پاس آتے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دیتے، یہاں تک کہ میں سمجھنے لگا کہ پڑوسی کو ہمارے مال میں وارث بنا دیں گے، وہ بھی ہماری پراپرٹی کا حصے دار ہو جائے گا۔ اتنی زیادہ تاکید پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں جبریل کی طرف سے آتی تھی۔ یہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 3 مرتبہ قسم کھا کر کے واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن قیل من یا رسول اللہ قال الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول آخر وہ بد نصیب کون ہے جس کے بارے میں آپ قسم کھا کر کے 3 مرتبہ اس کے ایمان کی نفی کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کے ظلم سے، جس کے شر سے اس کا پڑوسی سکون و اطمینان کے ساتھ نہ رہے، ہمیشہ اپنے پڑوسی پر ظلم کرتا ہے، اس کو ستاتا ہے، اس کو پریشان کرتا ہے، جس کا پڑوسی اپنے پڑوسی کے ظلم سے، اس کے شر سے سکون کے ساتھ زندگی نہ گزار سکے، ایسے ظالم پڑوسی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا شخص مومن نہیں ہے، اور 3 مرتبہ قسم کھا کر کے کہا۔ میرے بزرگ اور دوستو، ایک حدیث میں آپ نے کہا لیس المومن الذی یشبع وجارہ جائع الی جنبہ، وہ شخص مومن نہیں کہ وہ خود پیٹ بھر کر کے شکم سیر ہو کر کے کھا کر کے رات گزارتا ہے اور اس کے بازو میں اس کا پڑوسی بھوک کی حالت میں رات گزارتا ہے۔ آج ہمارے پاس پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیسا ہے؟ آج ہمارے پاس چاہے پڑوسی کا معاملہ ہو، چاہے رشتہ دار کا معاملہ ہو، ہر ایک کے ساتھ ہمارا معاملہ بدلے کا معاملہ ہے۔ اگر وہ ہمارے ساتھ اچھا ہے تو ہم بھی بدلے میں اس کے ساتھ اچھے ہیں۔ اگر وہ کبھی ہمارے پاس کچھ کسی مناسبت سے کچھ تحفہ بھیج دیا تو ہم بھی اس کے بدلے میں اس کو کچھ تحفہ بھیج دیتے ہیں۔ ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بدلے میں صلہ رحمی کرتے ہیں اور بدلے میں حسن سلوک کا معاملہ کرتے ہیں۔ یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ ہمارا پڑوسی، ہمارا رشتہ دار ہمارے ساتھ ظلم کر رہا ہے، ہمارے ساتھ بدسلوکی کر رہا ہے، ہمارے ساتھ حق تلفی کر رہا ہے، ہمارے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آ رہا ہے، لیکن پھر بھی ہم نفرت کا جواب محبت سے دیں، بد اخلاقی کا جواب حسن اخلاق سے دیں، اور اس کے مظالم کا جواب ہم اچھے معاملات سے دیں، تو یہ اصل حسن سلوک کا معاملہ ہے۔ اور اسی صلہ رحمی اور اسی حسن تعامل اور حسن اخلاق کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی اذا طبخت مرقۃ فاکثر ماءها وتعاهد جیرانک، اور خواتین سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا نساء المسلمات لا تحقرن جارۃ لجارتها ولو فرسن شاة، اے عورتوں کی جماعت، کوئی پڑوسن، کوئی اپنے پڑوسی کو حقیر نہ سمجھے، یہاں تک کہ گھر میں کوئی معمولی سالن بکری کا کھری اگر بنائے ہیں تو وہ بھی اپنے پڑوسی کے پاس تحفے میں بھیجیں۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کو نصیحت کی کہ جب تم سالن بناؤ اور تمہارے پاس دینے کے لیے، اپنے پڑوسی کو تحفے میں دینے کے لیے اگر انتظام نہیں ہے تو سالن میں پانی کی مقدار بڑھا دو اور وہی سالن تم اپنے پڑوسی کے ہاں بھیج کر کے اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ تو یہ ہمارے ایمان کی دلیل ہے۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کو ہمارے اچھے اخلاق، اچھا اور برا ہونے کا معیار بتایا، ہمارے اچھا اور برا ہونے کا معیار بتایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیف لی ان اعلم اذا احسنت و اذا اسأت، اے اللہ کے رسول کیسے میں یہ جانوں کہ میں اچھا ہوں یا برا ہوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیمانہ بتایا؟ اذا سمعت جیرانک یقولون قد احسنت فقد احسنت واذا سمعتهم یقولون قد اسأت فقد اسأت، جب تم سنو کہ تمہارا پڑوسی تمہاری تعریف کرتا ہے، تمہارے اخلاق سے خوش ہے، غائبانہ طور پر لوگوں میں تمہارے اچھے تذکرے کرتا ہے، تو سمجھ جاؤ کہ تم اچھے ہو۔ لیکن اگر تمہارا پڑوسی تمہارے معاملات سے بیزار ہے، تمہاری برائی بیان کرتا ہے، تمہارے اخلاق سے ناخوش ہے، تو تمہیں اپنے اخلاق کی اصلاح کرنی چاہیے، تمہیں اپنے اخلاق کو سنوارنا چاہیے، تمہیں جان لینا چاہیے کہ تمہیں برے انسان ہو اور تمہارا پڑوسی تمہاری بد اخلاقی سے، تمہارے مظالم سے محفوظ نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، یہ ہمارے حقیقی اور مثالی مومن ہونے کی دلیل ہے کہ ہمارے پاس پڑوس کے لوگوں کے ساتھ ہمارا معاملہ، ہمارا اخلاق، ہمارا کردار اچھا ہونا چاہیے۔ چوتھی نصیحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، کہا کہ اگر واقعی اللہ کی نظر میں مسلمان ہونا چاہتے ہو تو تم کیا کرو، اپنی ذات کے لیے خیر اور بھلائی کی چیزیں، اچھی چیزیں، نیکی اور بھلائی کی چیزیں جو تم اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے بھی پسند کرو۔ یہ اسلام کی ایک بڑی بہترین تعلیم ہے۔ دوسری حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، وہ آدمی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جو اپنی ذات کے لیے، اپنے لیے وہ پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے ناپسند کرے۔ آج ہمارے پاس پیمانہ الگ ہے، ہم اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں اپنے بھائیوں کے لیے وہ پسند نہیں کرتے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ کوئی ہم کو دھوکہ نہ دے، کوئی ہم کو گالی نہ دے، کوئی ہماری غیبت چغلی نہ کرے، کوئی ہم کو ہماری تحقیر نہ کرے، کوئی ہمارے ساتھ
وعدہ خلافی نہ کرے، کوئی ہمارے مال میں حق تلفی نہ کرے، لیکن ہم دوسرے کو گالی دیتے ہیں، دوسروں کی غیبت کرتے ہیں، دوسروں کے مال میں حق تلفی کرتے ہیں، دوسروں کی غیبت اور چغلی کرتے ہیں۔ جو چیز ہم اپنے لیے پسند نہیں کرتے، ہم دوسروں کے لیے کیوں اس کو پسند کرتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے ایک مرتبہ کہا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، یا ابا ذر انی اراک ضعیفا، اے ابو ذر، خلافت کے معاملے میں، حکومت کے معاملے میں، اور عہدے اور منصب کے معاملے میں، ذمہ داریوں کو سنبھالنے کے معاملے میں تمہیں بہت کمزور سمجھتا ہوں، تمہارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ ذمہ داری ادا کرو، عہدہ سنبھالو۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر خواہانہ نصیحت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي، جو میں اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہوں وہی تمہارے لیے بھی پسند کرتا ہوں، اس لیے میری خیر خواہانہ تمہارے لیے نصیحت یہ ہے، لا تأمرن علی اثنین ولا تولین مال یتیم، دو آدمی پر بھی اگر تمہیں امیر بنایا جائے، بڑا بنایا جائے، تو تم اس ذمہ داری کو قبول مت کرو، اس لیے کہ تم کمزور ہو، تمہارے پاس یہ طاقت نہیں ہے، اور کسی یتیم کے مال کی سرپرستی مت کرو، کہیں ایسا نہ ہو یہ ذمہ داری تم قبول کر لو اور تمہاری طرف سے خیانت ہو جائے، تمہاری طرف سے یہ ذمہ داری ادا نہ ہو کمزور ہونے کی وجہ سے، اور تم اللہ کے نزدیک باز پرس ہو جاؤ، اللہ کے پاس تمہاری پکڑ ہو جائے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو میں اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہوں وہی تمہارے لیے بھی پسند کرتا ہوں، اس لیے میری تمہارے لیے یہ نصیحت ہے، لا تأمرن علی اثنین ولا تولین مال یتیم۔ اور پانچویں نصیحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، ولا تکثر الضحک فإن کثرۃ الضحک تمیت القلب، بہت زیادہ مت ہنسو، بہت زیادہ مت ہنسو، اس لیے کہ زیادہ ہنسی انسان کے دل کو مردہ کر دیتی، زیادہ ہنسی انسان کے دل کو مردہ کر دیتی۔ آج آپ دیکھیے ہمارے پاس ہنسنے ہنسانے کا بہت ماحول ہے، جہاں کچھ نوجوان دوستوں کی مجلس قائم ہوتی ہے، صرف ادھر ادھر کی گفتگو، قصے کہانیاں، ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں، اور ہنسنے ہنسانے کا ایک ماحول، ایک مجلس قائم کرتے ہیں۔ ہنسنا ہنسانا جائز ہے اسلام میں، لیکن اسی کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لینا اور ہمیشہ اس کی عادت ڈال لینا، جہاں بھی رہیں، جس مجلس میں رہیں، صرف ہنسیں ہنسائیں، تو اس سے منع کیا گیا، اس لیے کہ زیادہ ہنسی انسان کے دل کو مردہ کر دیتی، دل کی زندگی ختم ہو جاتی، دل مردہ ہو جاتا ہے، اور جب انسان کا دل مردہ ہو گیا اب اس کے دل میں کوئی حق بات داخل نہیں ہوگی، خیر کی کوئی بات اس کے دل میں داخل نہیں ہو سکتی، گناہوں کی نفرت، گناہوں کا احساس اس کے دل سے ختم ہو جائے گا، اور نیکی کا جذبہ اور شوق اس کے دل سے ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ اس کا دل مردہ ہو گیا، کسی نیکی کو نیکی نہیں سمجھے گا، کسی گناہ کو گناہ نہیں سمجھے گا، اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے زیادہ ہنسی سے۔ اور بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے صرف جہاں رہیں گے ہنسانے کا مزاج، ہنسانے کے لیے بسا اوقات جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، جھوٹے قصے، جھوٹے واقعات، جھوٹی باتوں کو پیش کر کے اہل مجلس کو ہنسانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے وعید سنائی، کہا ویل للذی یحدث فیکذب لیضحک بہ القوم ویل لہ ویل لہ، تین مرتبہ آپ نے ویل کا لفظ استعمال کیا، ہلاکت اور بربادی کی بددعا دی، ویل ہے، ہلاکت اور بربادی ہے، جہنم کی وادی ہے اس شخص کے لیے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا، لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا۔ آج نوجوان اور خاص طور پر خواتین ہنسنے ہنسانے کی ویڈیوز، اسٹوریز، سیریلز اور ایسے کامیڈی کے ویڈیوز دیکھتے ہیں، دیکھتے دیکھتے ان کے دل مردہ ہو جاتے ہیں، اور ان کے دلوں میں جو نیکیوں کا جذبہ پایا جانا چاہیے، گناہوں سے نفرت ہونی چاہیے، وہ دھیرے دھیرے ختم ہو جا رہا ہے۔ ان سب چیزوں سے ہم کو بچنا چاہیے۔ بہت افسوس ہوتا ہے بعض ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنے بیانات کو بھی ہنسنے ہنسانے کا کامیڈی بیانات بنا لیا ہے۔ قرآن و حدیث کی بات کریں گے، جہاں تک کہ جنت اور جہنم کے تذکرے کرتے ہیں، عذاب قبر کی گفتگو کر رہے ہیں، لیکن اس میں بھی صرف ہنسنے ہنسانے کی بات ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا، کان اذا خطب علی صوتہ احمرت عیناہ کانہ منذر جیش، آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی، آواز بلند ہوتی، گویا کہ کسی لشکر سے ڈرا رہے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خطابت کا بیان کا انداز یہ ہوتا تھا۔ آج ہم نے اپنے بیان کو کامیڈی بیان بنا لیا ہے، ہنسنے ہنسانے، جس کی وجہ سے جنت اور جہنم کے تذکرے ہوتے ہیں، قبر کے عذاب کا ذکر ہوتا ہے، قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہوتا ہے، لیکن مجلس میں لوگ ہنستے ہنساتے، مجلس تک ہنسنے ہنسانے کا ماحول رہتا ہے، مجلس ختم، قرآن و حدیث کی باتوں کا ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، لوگوں کو چاہیے ہنسیں کم، اللہ کے عذاب اور سزاؤں کو سوچ کر کے، اپنے نفس کا جائزہ لے کر کے، اپنے اعمال اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے زیادہ تم اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہاؤ، رو، ہنسو کم۔
حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، اللہ کے عذاب اور سزاؤں کو جو میں جانتا ہوں اگر تمہیں پتہ چل جائے تو تمہاری زندگی سے ہنسی ختم ہو جائے، تم ہنسنا بند کر دو گے اور زیادہ رو گے۔ یہ 5 نصیحت کی باتیں ہیں۔ ہم عبادت کرنے کے ساتھ حرام چیزوں سے بچیں گے تب جا کر کے ہم واقعی عابد عبادت گزار کہلائیں گے، اور تبھی جا کر کے ہماری عبادتیں اللہ کے پاس قبول ہوں گی اور اس کا اجر و ثواب ہم کو ملے گا۔ اور ہم اللہ رب العالمین نے ہم کو جس حال میں بھی رکھا ہم اللہ کے فیصلے سے راضی رہیں، قناعت کی زندگی گزاریں، ہم سب سے بڑے غنی اور مالدار کہلائیں گے۔ اور پڑوسی کے ساتھ، تیسری نصیحت، پڑوسی کے ساتھ ہمارا سلوک اچھا ہونا چاہیے، صرف بدلے میں نہیں بلکہ ہمارا پڑوسی ہمارے ساتھ جیسا بھی معاملہ کرے ہم اس کے ساتھ اچھا معاملہ کریں۔ اور چوتھی نصیحت، ہم لوگوں کے لیے وہی پسند کریں جو ہم اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہیں، پیمانہ الگ نہیں ہونا چاہیے۔ اور 5ویں نصیحت یہ ہے کہ زیادہ مت ہنسیں بلکہ اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کریں، اپنے نفس کا جائزہ لیں، اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اپنی خامیوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیحت کی ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نفس کا، اپنے اعمال کا جائزہ لینے، محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی خامیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما، کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، دنیا اور آخرت کی سعادت اور بھلائی نصیب فرما، ہر قسم کے فتنوں بلاؤں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر، کلمہ توحید پر وفات دے، آمین تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔